دوستو اللہ نے چاہا کہ آج تم یہ سنو کیونکہ آج وہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں۔ ہاں، تمہاری ہر وہ فریاد جو تم نے آنسوؤں کے ساتھ کہی، ہر وہ دعا جو تم نے خاموشی میں کی، اللہ نے انہیں ایک ایک کر کے سن لیا ہے۔ اور اب اللہ تمہیں ان 7 نشانیوں کے ذریعے یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری دعاؤں کا جواب آ چکا ہے۔ تم شاید سوچ رہے ہو، کاش کوئی بتا دے کہ میری دعا کب پوری ہوگی۔ تو دوستو سنو، اللہ تمہیں جواب دے رہا ہے، بس تمہیں ان نشانیوں کو پہچاننا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، صرف آپ کے لیے، تاکہ آپ جان سکو کہ اللہ کبھی خاموش نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ قبولیت قریب ہے۔ تو آؤ، دل تھام لو اور ان نشانیوں کو دل سے سنو دوستو، کیونکہ شاید انہی میں تمہارے سوالوں کا جواب چھپا ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ تم بہت رو چکے ہو، اتنی دعائیں مانگ چکے ہو کہ اب الفاظ بھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اور ایک دن تمہارا دل اچانک خاموش ہو جاتا ہے، نہ شکایت، نہ فریاد، نہ جلدی، بس ایک عجیب سا اطمینان۔ تم سوچتے ہو شاید یہ تھکان ہے، لیکن حقیقت میں یہ تھکان نہیں، یہ اللہ کی پہلی نشانی ہوتی ہے کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دینا شروع کر چکا ہے۔ جب تمہاری دعائیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں تو سب سے پہلے اللہ تمہارے دل میں سکون اتارتا ہے۔ وہ سکون جو کسی لفظ میں نہیں، کسی چیز میں نہیں، بس تمہارے اندر اترنے لگتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہارے آنسو رک جاتے ہیں اور دل آہستہ سے کہتا ہے، اب سب اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ جملہ خود اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ تمہارے دل کے ذریعے تمہیں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تمہاری فریاد سنی جا چکی ہے۔ اسی سکون کے بعد اللہ تمہیں دوسری نشانی دکھاتا ہے، جو ظاہر میں مشکل لگتی ہے، مگر دراصل قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ دوستو دوسری نشانی، جب زندگی میں رکاوٹیں آنے لگتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت دعا کرتے ہیں تو حالات پہلے سے زیادہ بگڑنے لگتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، موقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ نے دعا رد کر دی، لیکن نہیں، یہ اللہ کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں وہ تمہیں غلط راستوں سے ہٹا کر سیدھا اس جگہ لا رہا ہوتا ہے جہاں تمہاری دعا پوری ہونے والی ہے۔ کبھی تمہیں تنہا کر دیتا ہے، کبھی کچھ چھین لیتا ہے، کبھی تمہیں روک دیتا ہے، تاکہ تم تھوڑا ٹھہرو، سوچو اور اس کے منصوبے کے مطابق چلو۔ دوستو یہ رکاوٹ دراصل حفاظت ہوتی ہے، اور یہی دوسری نشانی ہے کہ اللہ تمہاری دعا پر عمل شروع کر چکا ہے۔ جب تمہارے اندر سکون اترنے لگے اور تمہارے آس پاس کی دنیا بکھرنے لگے، سمجھ لینا تمہاری دعا رد نہیں ہوئی، بلکہ قبول ہونے کے راستے پر ہے۔ اللہ تمہیں نئے حالات، نئے راستوں اور نئی دشاؤں میں لے جا رہا ہوتا ہے، بس تم رکنا مت، کیونکہ تم ابھی قبولیت کے سفر پر ہو، اور یہ سفر صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہیں اللہ خاص طور پر چنتا ہے۔ کبھی کبھی تم دعا مانگتے ہو کسی چیز کے لیے اور تمہاری زندگی میں کچھ ایسے بدلنے لگتا ہے جس کا اس دعا سے کوئی تعلق ہی نہیں لگتا، لیکن تم نہیں جانتے یہ اللہ کی تیسری نشانی ہے۔ دوستو تیسری نشانی، دل میں گناہوں سے بیزاری آنا۔ اب تمہاری دعا سنی جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ تمہارے دل کو پاک کرنے لگتا ہے۔ تمہارے اندر ایک عجیب سا احساس جاگتا ہے کہ اب وہ پرانی چیزیں تمہیں سکون نہیں دیتی، وہ لوگ، وہ باتیں، وہ محفلیں، سب بے معنی لگنے لگتی ہے۔ تمہارے دل میں نرمی آتی ہے، آنسو خود بخود آنے لگتے ہیں، اور تمہیں ہر نماز، ہر توبہ کسی نئے سکون کے دروازے تک لے جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ وہ تمہاری دعا پوری کرنے سے پہلے تمہیں اس کے قابل بنا رہا ہے، کیونکہ اللہ کبھی وہ نعمت کسی ناپاک دل کو نہیں دیتا جسے وہ محفوظ نہ رکھ سکے۔ دوستو چوتھی نشانی، اللہ تمہیں کچھ لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ یہ وہ نشانی ہے جسے زیادہ تر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ تمہارے آس پاس کا ماحول بدل دیتا ہے۔ وہ لوگ جو تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، جو تمہاری منزل کے راستے میں رکاوٹ ہیں، وہ ایک ایک کر کے خود دور ہونے لگتے ہیں۔ تمہیں دکھ ہوتا ہے
تم تنہا محسوس کرتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ تنہائی سزا نہیں، یہ حفاظت ہے۔ اللہ تمہیں ایسے دلوں سے جدا کرتا ہے جو تمہیں کمزور کر رہے تھے، اور ایسے رشتے دیتا ہے جو تمہیں مضبوط بناتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کا دور ہو جانا تمہاری دعا کے قبول ہونے کی شروعات ہوتا ہے۔ تم نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کن لوگوں کے درمیان رکھنا ہے اور کن سے بچانا ہے۔ دوستو، 5ویں نشانی، یقین کی روشنی پیدا ہونا۔ اور پھر آتا ہے وہ لمحہ جب تمہارے دل میں ایک عجیب سا یقین اترنے لگتا ہے۔ کوئی آواز نہیں آتی، مگر دل کہتا ہے اللہ سن رہا ہے۔ تم اب وہی دعائیں مانگتے ہو، مگر بے چینی کے ساتھ نہیں، سکون کے ساتھ۔ تمہارے اندر ایک خاموش طاقت پیدا ہوتی ہے جو کہتی ہے میں جانتا ہوں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ دوستو، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے اندر یقین کا بیج بو دیتا ہے، اور یقین دعا کی روح ہے۔ جب تم ان نشانیوں کو محسوس کرنے لگو، دل گناہوں سے پاک ہونے لگے، غلط لوگ خود دور ہو جائیں، اور دل میں ایمان کی روشنی اترنے لگے، تو سمجھ جانا تمہاری دعا اب قریب ہے۔ دوستو، اللہ تمہیں صرف جواب نہیں دے رہا، بلکہ تمہیں اس دعا کے لائق بنا رہا ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں بندہ بدلتا ہے اور دعا حقیقت بننے کے راستے پر چل پڑتی ہے۔ جب تم صبر کے آخری کنارے پر ہوتے ہو، جب لگتا ہے اب کچھ باقی نہیں رہا، تو دراصل وہ لمحہ قریب آ رہا ہوتا ہے جس کے لیے تم نے اتنی دیر دعا کی تھی۔ اللہ جب اپنی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے تو وہ کبھی ایک ساتھ نہیں کھولتا، وہ آہستہ آہستہ تمہیں دکھاتا ہے کہ اس نے تمہاری دعاؤں کو کس محبت سے ترتیب دیا ہے۔ 6ٹھی نشانی، چھوٹی خوشیوں کے ذریعے بڑا پیغام۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ تم کسی بڑی دعا کے انتظار میں ہوتے ہو، مگر اچانک کوئی چھوٹی خوشی مل جاتی ہے، کسی کام میں آسانی، کسی غم میں تسلی، یا کسی شخص کے ذریعے ایک نرم سا پیغام۔ یہ چھوٹی خوشیاں معمولی نہیں ہوتی، یہ اللہ کا طریقہ ہوتا ہے تمہیں یقین دلانے کا کہ میں تمہیں بھولا نہیں ہوں۔ یہ 6ٹھی نشانی ہے دوستو۔ اللہ تمہیں اشارے دیتا ہے کہ تمہاری دعا راستے میں ہے، بس وقت آ رہا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب دل خود کہتا ہے ہاں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ دوستو، 7ویں نشانی، دل کی گواہی۔ اور پھر ایک دن کچھ بدلے یا نہ بدلے، مگر تمہارے دل کے اندر سے ایک صدا اٹھتی ہے، میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ کوئی ثبوت نہیں، کوئی اشارہ نہیں، بس دل کا یقین۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اللہ تمہیں جواب دے چکا ہوتا ہے۔ تم محسوس کرتے ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور تمہیں کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا۔ یہ اللہ کی سب سے خوبصورت نشانی ہے کہ وہ تمہیں ظاہری جواب سے پہلے دل کا یقین دے دیتا ہے۔ تو جب تم یہ 7 نشانیاں دیکھو تو سمجھ لو تمہاری دعا سنی جا چکی ہے۔ اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہارا سفر بیکار نہیں تھا، تمہارا صبر، تمہارے آنسو، تمہاری راتیں سب قبول ہو چکی ہیں۔ بس اب تھوڑا سا انتظار اور، کیونکہ تمہارا رب وعدہ خلاف نہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔